بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفن چور کی توبہ۔ دوستو، حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے اس سے کہا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ عاطف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس عاطف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توک اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ عاطف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، احمد سعیدی ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ عاطف نے کہا یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو عاطف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تب عاطف غیبی سے آواز آئی یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ عاطف غیبی نے آواز دے کر کہا کہ تم مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ عاطف نے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور وہ مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو عاطف غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔ پھر عاطف نے خود بتایا کہ یہ ایک کھلنڈرا تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ ایک عورت کا گناہ کی سزا کے لیے خود کو پیش کرنا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران، رکوع 2۔ ترجمہ: اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔
فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ جب کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر وہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے، مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہی ہیں کہ بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت ان پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی تھی۔ مرد تو مرد تھے ہی، عورتوں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، خود اعتراف جرم کیا اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کیا، اور سنگسار ہو گئیں، کیونکہ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔